بہت اہم معاملے میں جس کے لیے آج کا آپ یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں، انتہائی ضروری ہے کہ ہم موقف حاصل کریں اور جانیں کہ خود پاکستان کے امریکہ میں سفیر جناب حسین حقانی اس پورے معاملے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا موقف ہے، اور اسی کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ واشنگٹن سے براہ راست موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سفیر جناب حسین حقانی۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے کہ اسی پر بات ہے، اور اب سے تھوڑی دیر قبل منصور اعجاز نے ایک اور بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کی پیشکش کی ہے کہ وہ اپنے تمام ثبوت کے ساتھ پاکستان آنا چاہتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور اس تمام ثبوت کو وہ کسی بھی تحقیقات کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، پیش کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ اس معاملے کی پوری تحقیقات ہو، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ ثابت کریں گے کہ یہ جتنی بھی انہوں نے جو پیغامات جاری کیے ہیں، جو کانٹینٹ اس کا جاری کیا ہے، وہ صحیح ہے اور درست ہے۔ آپ منصور اعجاز کے ساتھ کسی ایسی تحقیقات میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل، یہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر منصور اعجاز صاحب اپنے 10 اکتوبر کے آپیڈ آرٹیکل میں یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے، تو پھر وہ پاکستان کی آئی ایس آئی پر کیا اعتماد کرتے ہیں اس قسم کی فورنسک انویسٹیگیشن میں؟ کیونکہ وہ تو اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا چاہتے ہیں، اور قرار دینے کا مطالبہ اپنے نام سے لکھے ہوئے آپیڈ میں کر چکے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ گو دعوی تقوی نہیں درگاہ خدا میں، بت جس سے ہوں خوش ایسا گناہگار نہیں ہوں۔ انشاءاللہ تعالی تحقیق ہوگی تو ثابت ہو جائے گا کہ اس کے پس پردہ کیا ہے۔ منصور اعجاز صاحب کے آپ شائع شدہ مضامین پڑھ لیجئے اور میمو پڑھ لیجئے، ساتھ ہی ساتھ وہ جو انہوں نے ٹرانسکرپٹ جاری کی ہے جس کے بارے میں ہر آدمی اس پہ متفق ہے کہ وہ آلٹر ہو سکتی ہے، بلیک بیری وغیرہ کی ٹرانسکرپٹ ای میلز جو ہیں وہ ڈاکٹر ہو سکتی ہیں، وہ اس کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا میمو اس لیے ضروری ہے کہ امریکیوں کو اعتماد نہیں ہے زبانی میسج کے اوپر، تو پھر وہ لکھا ہوا میمو جس کے اوپر نہ صدر زرداری کی طرف سے کوئی کاغذ ہے، نہ میری طرف سے کوئی کاغذ ہے، نہ حکومت پاکستان کے کسی اور آدمی کی طرف سے کاغذ ہے، وہ کیسے کریڈیبل ہو سکتا تھا امریکن کے لیے؟ تو آپ کا قاضی صاحب موقف یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیغامات جاری کیے ہیں اور اس کی تمام زبان اور یہ تمام پیغامات یہ نہ صرف خود ساختہ ہیں بلکہ ان کی اپنی ذہنی اختراع ہیں، یہ انہوں نے خود کیا ہے، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ اتنا بڑا ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے، کیا اس کے پیچھے موٹیو ہو سکتا ہے؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغامات جو انہوں نے جاری کیے ہیں، ایس ایم ایس، بلیک بیری میسیجز، ای میلز، کالز کا یہ سارا ریکارڈ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارا ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے یا یہ کہ خود ساختہ ہیں؟ آپ کے خیال میں اتنا بڑا ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے تو کیوں رچایا ہے؟ دیکھیے جی، میں اتنی بات کر کے اکتفا کروں گا کہ ان تمام چیزوں کی تصدیق ہونی ضروری ہے، اور جب تک تصدیق نہیں ہوتی ہمارے ہاں جو یہ معاشرے میں بنتا جا رہا ہے کلچر کہ بس ایک آدمی شوشہ چھوڑ دے، امریکی شہری ہونے کا وہ اعتراف کر چکے ہیں۔ آپ کے شو پہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میں تو امریکن ہوں اور امریکہ ہی کے مفاد کے لیے کام کرتا ہوں، تو مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کام کرنے میں بھی وہ امریکہ کا کون سا مفاد کر رہے ہیں کہ جس آدمی کو پاکستان میں امریکہ سے بہتر تعلقات پیدا کرنے کے اوپر لان تان کی جا سکتی ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان کے کیا ایجنڈا ہے یہ تو جب تحقیقات ہوگی، کمیشن بنے گا، عدلیہ کا کوئی ذمہ دار آدمی اس کی تحقیقات شروع کرے گا، وہی طے کر سکے گا کہ ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، کس حد تک وہ گئے ہیں، کیا پرپز ہے۔ سطحی طور کے اوپر تو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن پس پردہ کیا ہے وہ وقت کے ساتھ ہی کھلے گا۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کامران بھائی کہ ان کے ماضی میں بھی کنٹروورسی رہی ہے، اور میرے اوپر اور پولیٹیکل کوئی کنٹروورسی ہو لیکن کم از کم اس قسم کی کبھی کوئی کنٹروورسی میری سامنے نہیں آئی، تو اس لیے ہو جائے یہ بات، بالکل تحقیق ہو جائے، اور تحقیق کے لیے کوئی عدالتی یا کوئی اور پروسیجر جو حکومت طے کرے وہ ہونا چاہیے۔ مگر منصور اعجاز صاحب سے اگلا سوال جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے کئی آرٹیکلز میں لکھا کہ آئی ایس آئی دہشت گرد تنظیم ہے، پاکستان کے قومی ادارے دہشت گرد ہیں، تو کیا آپ ان دہشت گردوں سے اپنی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر تیار ہیں تو یہ آپ کا دل کب بدلا، کب کھلا تجھ پر یہ راز، اقرار سے پہلے کے بعد؟ لیکن اچھا حقانی صاحب، ان پیغامات کے کچھ حصوں کو یا تقریباً کچھ حصوں کو آپ نے کہا کہ آپ کی ان سے بہرحال میسیجز
کا تبادلہ ہوا، اور ایک چیز جو آپ نے تصدیق کی آج جو آپ کا تحریری بیان اخبار نیوز میں شائع ہوا ہے، جس میں آپ نے کہا کہ 10 مئی کو دراصل آپ لنڈن میں تھے اور آپ پارک لین انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ دراصل لنڈن گئے تھے برطانیہ کی افواج کے سربراہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور ایک اور خصوصی ملاقات کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے نہیں، ان کے ساتھ ایک تقریب میں شریک ہونے کے لیے، جہاں انہوں نے بھی تقریر کی، میں نے بھی کی، اور ایک اور صاحب نے بھی کی۔ وہ جو آپ کے پیغام میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس مقصد کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ یہ چیز جو تھی، یہ منصور اعجاز کے پیغام میں پہلے آئی، یہ معاملہ آپ کا منصور اعجاز کے ساتھ تبادلہ ہوا تھا؟ اس سلسلے میں بات ہوئی تھی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا ان کے ساتھ یہ تبادلہ ہوا، میں نے صرف یہ کہا کہ اس پوری ٹرانسکرپٹ میں جو ایک بات مجھے لگی کہ جو فیکچولی کریکٹ ہے، وہ میرا وہاں اس ہوٹل میں موجود ہونا ہے، جو کہ ویریفائی ہو سکتا ہے، ہوٹل سے تو پوچھا جا سکتا ہے نا کہ کوئی آدمی ٹھہرا تھا یا نہیں ٹھہرا تھا، لیکن ہوٹل میں ٹھہرنے کے بارے میں تو معلومات کئی ذریعوں سے ہو سکتی ہیں، کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ تو منصور اعجاز کے ساتھ جو تبادلے ہیں، میں نے ابھی تک تو ایک پوری پڑھی نہیں جو ابھی تک چھپی ہے پورے ٹرانسکرپٹ، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھار میرا SMS کا ٹیکسٹ میسج کا ایکسچینج ہوتا ہے، ابھی عید کے اوپر ہوا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی لمبی چوڑی ٹرانسکرپٹ میری جاری کریں تو میں یہ کہوں کہ جی وہ ٹرانسکرپٹ میری گفتگو کی ہے۔ یہ ماننا کہ کبھی نہ کبھی میرا ان کا بلیک بیری پہ ایکسچینج ہوا تھا، یہ ماننا نہیں ہے کہ اس ٹرانسکرپٹ میں موجود کوئی بھی بات ان کے ساتھ میری۔ لیکن قاری صاحب، آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ نے پوری طرح سے پڑھی نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے پیغامات جاری کیے ہیں یا جو بھی وہ آپ نے ابھی پورے ہے نا یار، وہ تو بہت طویل ہے، جو تھوڑا بہت اس کے مین چیزیں وہ میں نے دیکھ لی، لیکن پوائنٹ سارا کا سارا یہ کہ جو اس کا تھرسٹ ہے، یعنی حرفن ہر چیز نہیں پڑھی ہے، لیکن اس کا تھرسٹ ہے، وہ کنورسیشن میری نہیں ہوئی ان کے ساتھ۔ اور مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو جتنی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ پیغامات ہو سکتا ہے تبادلہ ہو، تو ابھی آپ نہیں بتا سکتے کہ کون سا پیغام ہے جو دراصل آپ کے بقول جینوئن ہے، اور کون سا انہوں نے بنایا ہے اپنی طرف سے، یا ان کی ذہنی اختراع ہے، یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے تشکیل دیا ہے۔ دیکھیں، اس موضوع پر تو میری ان سے بات ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے یہ تو میرا خیال ہے کہ فورینسک انویسٹیگیشن کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، مطلب میں اس بحث میں کیا پڑھوں کہ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا میڈیا، بہت سارے لوگ، آپ نہیں لیکن اور بہت سارے لوگ اس میں الجھ گئے ہیں کہ جی دیکھیے جی یہ ٹرانسکرپٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جب طے ہو گیا کہ ٹرانسکرپٹ عدالت کے سامنے پیش ہو یا کسی کے سامنے انکوائری کے سامنے پیش ہو تو وہاں پیش ہو جائے، اور جب وہاں پیش ہو جائے گی تو اس کے سارے چیزیں ایکسچینج ہو جائیں گی، میں اپنا بلیک بیری پیش کر دوں گا، وہ اپنا کر دیں گے۔ ویسے سر یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا ٹرانسکرپٹ اس کی ویریفائی ہو سکتی ہے، جو ویریفائیبل طریقہ ہوگا اس کے، اور ماہرین ہیں ہمارے پاس، ISI میں موجود ہیں، جس ادارے کو وہ دہشت گرد تنظیم قرار دینا چاہتے ہیں منصور اعجاز صاحب، اور جس کا میں دفاع کرتا رہا ہوں مسلسل بطور سفیر کے، اور 2 اکتوبر کے بعد بھی میں نے امریکہ کے ٹیلی ویژن کے اوپر اس کا بڑا مؤثر طریقے کے ساتھ دفاع کیا۔ تو اس آپ کے خیال میں قاری صاحب، آپ کے خیال میں کیا اس کا مناسب طریقہ ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا اتنا طویل تجربہ ہے، آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، وہ کون سا فورم ہے، طریقہ کار ہے جس سے اس قسم کے معاملے کی حقیقت میں شفاف تحقیقات ہو سکتی ہے؟ کیا فورم ہوگا؟ آپ کیا تجویز کریں گے؟ جی میں یہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا طریقہ ہے اس کی انکوائری کا، لیکن 2 باتیں ذہن میں رہیں کہ ایک آدمی جو فریق ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے، دوسرا آدمی مشتبہ شخصیت ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ پاکستان کے قومی اداروں کا دفاع کرتا رہا ہے، میڈیا میں بھی، امریکی میڈیا میں بھی، سیاسی طور پہ بھی۔ دوسرا آدمی کالم در کالم لکھتا رہا ہے، امریکی ٹی وی پہ آتا رہا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج اور ISI کو دہشت گرد تنظیم دینے کی وکالت کرتا رہا ہے۔ اب وہ آدمی اگر پلٹا کھا رہا ہے تو اس میں کیا موقف ہے؟ کیا کہیں وہ وہی ہدف اس طرح سے تو نہیں حاصل کرنا چاہتا کہ یہ تحقیق کروا کے ایک ایسے سفیر کو ہٹوا دے جو امریکہ اور پاکستان میں اچھے تعلقات کا وکیل ہے، اور دوسرے ذریعے سے حاصل کر لے؟ جو براہ راست آپ سے تعلق نہیں ہے، لیکن حکومت کی یہ خواہش تو رہی ہے کہ ISI پہ کنٹرول مکمل طور پہ سویلین ہو، اسی لیے اس حکومت کے جو ابتدائی حکم نامے تھے اس میں یہ حکم نامہ بھی تھا کہ جس میں ISI کا آپریشنل، فائنینشل، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول
وزارت داخلہ کے تحت کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا. تو یہ جو اس میمو کے ذریعے جس خواہش کا اظہار ہوتا ہے یا مبینہ طور پہ ہوتا ہے، جھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک جڑ ضرور موجود ہے، کیونکہ اس حکومت کے ابتدائی حکم ناموں میں پہلا حکم جو ابتدائی حکم تھا وہ یہی تھا کہ آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے تحت کر دیا جائے. تو اس کی کوئی جڑ تو موجود ہے اس پورے واقعے کی. کامران بھائی آئی ایس آئی کی اعلیٰ قیادت کو یہ بات پتا ہے کہ جب وہ حکم جاری ہوا تو سب سے پہلے اس حکم کا یہ سکم کہ آئی ایس آئی جو کہ ایک ایکسٹرنل اسٹریٹجک آرگنائزیشن ہے اور اس کو وزارت داخلہ کے تحت ڈالا ہی نہیں جا سکتا، اس سکم کی نشاندہی ایک آدمی نے کی تھی حکومت میں جس کا نام حسین حقانی ہے. تو اس لیے اس سے اس کو پلیز کنیکٹ نہ کریں. وہ ایک ابتدائی دور تھا، نئی حکومت آئی تھی، بہت سارے لوگوں کو تجربہ نہیں تھا. آئینی طور پر آئی ایس آئی ویسے ہی سویلین کنٹرول میں ہے. دیکھیے، جب جنرل مشرف حکومت میں تھے، فوجی حکومت کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. فوج سے محبت اور فوجی حکومت سے محبت دو الگ الگ باتیں ہیں. آئی ایس آئی پاکستان کا قومی ادارہ ہے. میں تو آپ کو صرف یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ تھوڑی سی محنت کریں، اپنے ریسرچ اسسٹنٹ سے کہیں کہ گوگل یا یوٹیوب پہ بیٹھ کر 2 مئی کے بعد حسین حقانی نے امریکی ٹیلی ویژن پہ کیا کہا ہے اس کے ٹیپ حاصل کرو، اور منصور اعجاز نے کیا کہا ہے اس کے ٹیپ حاصل کرو. حسین حقانی اپنی ریپوٹیشن داؤں پر لگا رہا ہے، امریکی ٹی وی پر آ کر کہہ رہا ہے کہ آئی ایس آئی کو ملزم ٹھہرانا بند کرو، پاکستانی فوج کو ملزم ٹھہرانا بند کرو. اور منصور اعجاز کہہ رہا ہے کہ آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دو کیونکہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو چھپایا ہوا تھا. اب یہ 2 لوگ ہیں جن کے بیانات کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے. خود لوگ طے کر لیں، جو آئی ایس آئی میں لوگ ہیں وہ بھی طے کر لیں، جو فوج میں لوگ ہیں وہ بھی طے کر لیں کہ ان 2 لوگوں میں سے کس کے سچا اور پاکستان کے مفاد میں ہونے کا زیادہ امکان ہے. آپ کب تشریف لا رہے ہیں ویسے خالد صاحب؟ کب آپ کی تشریف آوری ہے؟ کب آپ جو جیسے کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہا کہ آپ کو سمن کر لیا گیا ہے، ایمبیسڈر اور نو ایمبیسڈر آپ نے آنا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ فوراً وضاحت کریں، کب اب آپ کی تشریف آوری ہوگی؟ پاکستانی کے لیے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی کہ اس کو غدار قرار دیا جائے. میری والدہ پاکستان کے عسکری قبرستان میں دفن ہے. میرے باپ نے پاکستان کی فوج کی خدمات سر انجام دی ہیں. میرے بھائی نے پاکستانی فوج میں خدمت انجام دی ہے. میرے کچھ سیاسی خیالات ضرور ہیں لیکن ان کی بنیاد پہ مجھ پر غیر محب وطن ہونے کا الزام لگے، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس کی وجہ سے آج میرا بلڈ پریشر ذرا بڑھا ہوا ہے. ڈاکٹر کے ساتھ میرا اپوائنٹمنٹ ہے تھوڑی دیر میں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو، آپ جہاز پہ بیٹھ جائیں. تو میں آج رات 8 بجے کی فلائٹ پہ روانہ ہو رہا ہوں یہاں سے. لیکن اگر ڈاکٹر نے کہا 1 آدھ دن ٹھہر جائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس پر اعتراض نہیں کریں گے کہ میں ایک دن اپنے گھر ہی آ رہا ہوں، 1 آدھ دن بعد آ جاؤں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوگی. بالکل نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. آپ آرام بھی کیجئے، دھیان رکھیے کہ کوئی ایسی بات انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی جو آپ کے وقار کے اور آپ کی جو پاکستان سے لگن ہے اس کے منافی ہو. آپ پلیز ریسٹ کیجئے اور بلکہ تھوڑی دیر آپ آرام کریں. آپ بہت زیادہ ٹیلی ویژن انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، تھوڑا سا اطمینان سے آپ آرام کیجئے. حسین حقانی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.